بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی۔ ٹوڈے آئی ایم میکنگ زردہ چاول، میٹھے چاول جس کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے اور جو تیاری چاہیے وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم ایک کھلے برتن میں پانی لیں گے ابالنے کے لیے چاولوں کو۔ اس کے علاوہ جو بھی انگریڈینٹس ہمیں چاہیے وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ چولہا ہم نے آن کر دیا ہے، پانی کو گرم ہونے دینا ہے تب تک جب تک یہ اس میں ابال آ جائیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں ہے 1 کپ چینی، 1 گلاس دودھ، بادام، 3 لونگیں، 3 الائچی سبز اور 1 باؤل آف کشمش۔ 1 باؤل ہم لیں گے بادام کا اور ان کو اچھی طرح سے باریک کاٹ لیں گے، اور اس کے علاوہ ہم لیں گے 1 باؤل کوکونٹ کا، ان کو بھی اچھی طرح سے دھو کر صاف کر کے کاٹ لیں گے۔ اور ہم نے چاول لیے ہیں 3 کپ۔ چاولوں کو بھی اچھی طرح سے دھو کر صاف کر لینا ہے اور بھگو دینا ہے کم از کم 1 گھنٹے کے لیے تاکہ چاول نرم ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو چیز جائے گی وہ ہے زردہ رنگ۔ زردہ رنگ ہم جب پانی بوائل کرتے ہیں تو اس وقت ڈال دیتے ہیں تاکہ چاولوں پہ اس کا کلر آ جائے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زردہ رنگ ہم نے پانی کے اندر، پانی گرم ہو گیا اس کو مکس کر لیں گے تاکہ چاولوں پر اچھی طرح سے زردہ رنگ کا کلر آ جائے۔ پانی کیونکہ ہمارا گرم ہو چکا ہے، بوائل آ گیا اس کے اندر، تو اب ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے۔ چاول شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہلانا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ نرم ہو گئے ہیں۔ آپ نے ان کو اتنا نرم کرنا ہے کہ نہ یہ زیادہ گلیں اور نہ یہ ٹوٹیں۔ چمچ چلا کر ایک بار اس کو ہم ڈھانپ کے رکھ دیں گے اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم چیک کریں گے چاول گلے ہیں کہ نہیں گلے۔ چاول ابھی نرم نہیں ہوئے، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ابلنے دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنا جو شیرہ ہے وہ تیار کر لیں گے۔ اس کے لیے ہمیں ایک کڑاہی چاہیے، اور کڑاہی میں ہم نے 1 چمچ جو کھانا پکانے والا ہوتا ہے وہ آئل کا ڈالا ہے۔ گھی اس میں نہیں جائے گا کیونکہ گھی جو ہے وہ جم جاتا ہے بعد میں، اس لیے ہم گھی استعمال نہیں کریں گے۔ ہم اس کے اندر اب لونگ اور الائچی ڈال کر اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے۔ الائچیاں اور لونگ جب اچھی طرح سے گرم ہو جائیں تو پھر ہم اس کے اندر چینی شامل کریں گے۔ چینی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر 1 گلاس دودھ بھی شامل کریں گے جو کہ شیرہ بنانے کے لیے ضروری ہے۔ دودھ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چاول جو ہوتے ہیں اس سے کھلے کھلے رہتے ہیں، جڑتے نہیں ہیں یا زیادہ گلتے نہیں ہیں، ایک دانہ رہتا ہے۔ اور دودھ کی کوانٹٹی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے چاولوں کے حساب سے، باقی آپ کا میتھڈ سیم ہی رہے گا۔ چمچ آپ کو ہلاتے رہنا ہے کیونکہ چینی جو ہے وہ میلٹ ہو رہی ہے، تو اس کو ساتھ ساتھ ہلا کر دیکھتے رہنا ہے کتنی میلٹ ہوئی ہے، اور جب یہ جھاگ بنانا شروع کر دے گی تو آپ کی اس کا مطلب چاشنی جو ہے وہ تیار ہونے کو ہے۔ چاول ہمارے ابل گئے ہیں، اب ہم چاولوں کو اس کا پانی ڈرین آؤٹ کر لیں گے۔ ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو ٹرائی ضرور کیجیے گا، اور کیونکہ یہ ہمارے گھروں میں ویسے بھی روایتی ہے تو بنتی رہتی ہے۔ اس میتھڈ سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جب بھی آپ بنائیں گے تو وہ سب کو پسند آئے گی۔ اور آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے۔ چاولوں کا ہم نے پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے خشک کر لینا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا ایک جو قطرہ ہے وہ بھی پانی کا اس میں نہیں ہونا چاہیے تاکہ چاول گلے نہیں شیرے میں پکاتے ہوئے۔ چاشنی میں ہماری دیکھیں جھاگ آ گئی ہے،
کوانٹٹی اگر آپ کو زیادہ لگے تو اسے تھوڑی دیر اور پکائیں، اور اس کے بعد اس کے اندر ہم اپنے جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ ایڈ کریں گے، تاکہ ان کے اندر بھی جو کچا پن ہے وہ ذرا ختم ہو جائے اور ان کے اوپر بھی شیرے کی کوٹنگ آ جائے۔ ڈرائی فروٹ میں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ بادام، کوپرا، کشمش یہ سب جائیں گے زردہ میں، یا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو چیز وہ آپ یوز کر لیجئے۔ ویسے ڈرائی فروٹس جتنے ہوں اتنا ہی اچھا لگتا ہے، ایک تو اچھے لگتے ہیں گارنشنگ میں بھی، اور ویسے بھی ٹیسٹ میں بھی اچھے لگتے ہیں۔ ان کو تھوڑی دیر کے لیے پکانے کے بعد ہم اس کے اندر چاول ایڈ کریں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ چاول آپ نے بہت احتیاط سے ان کے بیچ میں شامل کرنے ہیں شیرے کے، تاکہ کوئی بھی دانہ ضائع نہیں ہو، گرے نہیں اور ٹوٹے نہیں۔ بہت آرام سے اپنے چمچ ہلا کر اس کے سارا جو شیرے کے اندر ہے اس کو مکس کر لینا ہے، اور الحمدللہ ہمارے چاول بہت اچھے بنیں گے اور نظر بھی آ رہے ہوں گے آپ کو، ان کا کلر سب کچھ میٹھا سب کچھ بہت پرفیکٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ ویڈیوز کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے میرے، تاکہ آپ کو اور مزید اچھی ویڈیوز کھانوں کی ملتی رہیں، اور انشاءاللہ جب آپ میرے میتھڈ سے جو بھی چیزیں بنائیں گے آپ کو تعریف ہی ہوگی آپ کی، اور سب کی واہ واہ ملے گی، اور یہ ایزی بھی ہوتے ہیں اور کوئک بھی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جب بھی آپ ٹرائی کریں گے آپ کو بہت اچھا رسپانس ملے گا۔ کچھ دیر دم پہ رکھنے کے بعد ان کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے، اور چاول ہمارے آلموسٹ ریڈی ہو چکے ہیں۔ زیادہ دیر اس کو دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہ چاشنی تھوڑی سی ڈرائی ہو جائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔